روٹی سے مہمان پہچان جاتا ہے کہ میرا میزبان مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ تو بھوک تو آپ کو لگی نہیں تھی، لیکن ویسے ہی ضرور آپ بیٹھ گئے تو انہوں نے خلوص کا جو اظہار کیا تو خوش ہو گئے، اور جاتے ہوئے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا جیب سے نکالا۔ آخو سبحان اللہ۔ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا جیب سے نکالا، کہا بیٹا یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، تو نے مجھے انگور اور کھجوریں دی ہیں، اور یہ بابا تجھے سوکھی روٹی کا یہ ٹکڑا دیتا ہے کہ تجھے کام آئے گا۔ بات سمجھنے والی ہوتی ہے، معرفت ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے جیسے لوگ معرفت کو نہیں سمجھ جاتے۔ میں یہاں پر رک کر آپ کو ایک بات بتاؤں نا، خواجہ خضر علیہ السلام کی۔ ایک آدمی تھا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں خواجہ خضر سے ملنا چاہتا ہوں، بڑے نفل پڑھ لی اس نے، نفل پڑھ کے تو چل پڑا کہ میں خواجہ خضر سے ملوں گا۔ تو ڈھونڈ رہا تھا تو کئی سال بیت گئے، اس کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، اس کی پاؤں اس کے جناب زخمی ہو گئے، تنگ آ گیا، لیکن خواجہ صاحب کی ملاقات نہ ہوئی۔ تو ایک دن کہنا شروع کر دیا، وہ خواجہ خضر بڑے بخیل نے، ملتے ہی نہیں کسی نے، میں مر گیا ہوں، میرے کپڑے میرے جسم کا جناب میں زخمی ہو گیا ہوں، اور مجھے ملتے کیوں نہیں ہیں وہ۔ تو جس بزرگ نے کہا تھا نا کہ تجھے خواجہ خضر ملیں گے، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان سے ہاتھ ملائے گا نا تو ان کے انگوٹھے کے اندر ہڈی نہیں ہوگی۔ وہ جنوں بھی ملتا سی تو نال ہی نال ٹوندا سی، انگوٹھا دیکھتا تھا۔ تو جب اس نے یہ شکوہ شروع کر دیا نا، بھئی خواجہ صاحب کسی کو ملتے ہی نہیں، خضر علیہ السلام ملتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو خواجہ خضر علیہ السلام مل پڑے۔ جب ملے، میں معرفت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو رک کر، شاید کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس نے جب وہ حسب معمول انگوٹھے کو دبایا تو ہڈی نہیں تھی، تو اس نے جناب چپٹ گیا، ساتھ قدموں میں پڑ گیا، بوسے دینے لگا، ہاتھ چومنے لگا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دے مجھے۔ آپ نے اپنی جوتی اتاری، کہا یار یہ نا موچی سے مرمت کروا کے لیا، میری جوتی ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے جوتی اٹھا کے سر پہ رکھ لی، اس نے کہا جی میرے خواجہ خضر علیہ السلام کی جوتی ہے، سر پہ رکھ کر نا تو موچی کے پاس گیا، موچی کو جا کے کہنے لگا یہ میرے پیر و مرشد کی جوتی ہے، اسے مرمت کر کے دے۔ اس نے کہا یہ جوتی مرمت ہونے والی نہیں ہے، اس جوتی کو پہن۔ معرفت کی بات ہے، نہیں اسے سمجھ نہ آئی۔ اس نے کہا میں خواجہ خضر علیہ السلام کی جوتی پہن لوں، نہیں کہ پہن تو۔ جب اس نے پہنی تو کائیں پلٹ گئی، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے کوئی آدمی نظر نہیں آتا، کوئی آدمی نظر نہیں آتا، ایک خواجہ نظر آ رہے ہیں اور ایک یہ موچی نظر آ رہا ہے۔ بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا مجھے، وہ رش کدھر گیا لوگوں کا۔ خواجہ صاحب نے بلا کے کہا یار بتا میں کس کو ملوں، تو ملنے کی بات کرتا ہے، میں کس کو ملوں، جو تمہیں نظر آ رہا ہے میں اسے روز ملتا ہوں آ کے، بس وہی جو تجھے نظر آیا ہے وہی ہے۔ انسان تو ہزاروں ہیں لیکن اللہ کا بندے کوئی نہیں ہے۔ تو معرفت کی بات تھی، تو خواجہ صاحب نے وہ روٹی کا جو ٹکڑا تھا نا، خواجہ غریب نواز، اور ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا، اس کو چبانا تھا کہ اب ساری جو پیچھے والی چیزیں تھیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ گھر میں گئے، والدہ سے اجازت لی، باغ کو بیچا، جتنے میں باغ بک گیا والدہ کی جا کے سپرد کیے پیسے کہ آپ اتنے سالوں تک اگر استعمال یہ کریں گی پیسے تو کافی ہیں، باقی پیسے اللہ کی راہ میں دیے اور نکل پڑے باہر۔ ڈھونڈتے ہیں ابراہیم کندوزی کو، لیکن آپ کا فیض ابراہیم کندوزی کے پاس نہیں تھا۔ جب دوسری ملاقات ہوئی نا تو ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ نے فرمایا خواجہ تیرا فیض میرے پاس ہے، تیرا فیض جو ہے وہ عثمان ہرونی کے پاس ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی آپ کے پیر ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے پیر کا نام کیا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کا نام ہر آدمی جانتا ہے۔
آپ کے ایک مرید ہیں جن کا بھی پوری دنیا کے اندر چرچا ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ اچھا، آپ کے پیر بڑے گمنام ہیں، خواجہ عثمان ہرونی، بہت گمنام ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے خواجہ جب بیعت ہونے کے لیے گئے نا، کہا میں تجھے بیعت کر رہا ہوں، تو آج سے میرا پیر بھی ہے اور آج سے میرا مرید بھی ہے، لوگ مجھے یاد نہیں کریں گے۔ تو آج سے پیر اور مرید کی دونوں نشستیں سنبھالے گا، مجھے لوگ بھول جائیں گے اور تیرے نام کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ خواجہ عثمان ہرونی کے نام سے چند لوگ واقف ہوتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند الولی عطائے رسول، خواجہ غریب نواز اجمیری کو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر مسلم بھی خواجہ کے گیت گاتے ہیں۔ اور ایک انگریز مورخ نے لکھا تھا کہ میں ہندوستان کا میں نے دورہ کیا، جب پاکستان نہیں بنا، پرانی بات ہے، اس نے کہا پورے ہندوستان کا میں نے دورہ کیا ہے اور میں نے ہندوستان کو اسٹڈی کیا ہے، پورے ہندوستان پہ آج بھی اگر کوئی حکمرانی کر رہا ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کی قبر ہے، وہ خواجہ غریب نواز کی قبر ہے جو پورے ہندوستان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ حضرات محترم وہاں سے چلے تھے اور سنجران سے، تو جب آپ کو روضہ رسول پر پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ڈیوٹی اس حصے کے اندر ہندوستان کے اندر لگائی تھی، اور وہاں سے آپ چلے تو لاہور کے اندر آ کر آپ نے 40 دن کا چلا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر کیا۔ 40 دن تک یہاں پر رہے، فیوز و برکات کو سمیٹنے کے بعد پھر آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور اجمیر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب چلے تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ جو خزانے تقسیم کرنے والی ہستی ہے، یہ ناقص جو لوگ ہیں ان کا تو مرشد ہے، اور جو کامل لوگ ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر وہاں پر گئے، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے مشرف با اسلام کیا۔ یہ خواجہ صاحب کی تاریخ ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس ہستی نے اتنا زیادہ کام کیا ہو، اتنا زیادہ کام کیا، اللہ کے اتنا قریب ہو کہ 50 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے، 50 سال تک، لیکن آخری ایام کے اندر اتنا زیادہ رونا شروع کر دیا، اتنا زیادہ رونا شروع کر دیا، پتہ ہے نا بندہ چوکھا رونا شروع ہو جائے تو اپنے گھر والے بھی تنگ آ جاندے، ہن بس بھی کر رہا ہے کہ تو روندا ہی رہے گا ہن، تو لوگ بڑے تنگ آ گئے، اور آپ کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو شکایت کی، یار خواجہ صاحب ہر وقت روکتے رہتے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی حضور جو کام آپ نے کیا ہے، آپ نے نبیوں والا کام کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے، اور دن رات آپ کے طہارت کے اندر گزرتے ہیں، تقویٰ کی اعلیٰ منزلوں پر آپ فائز ہیں، لیکن یہ آپ روتے کیوں رہتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے جو جواب دیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اسے کہا کہ میں اس کے اگر سونے کے پانی کے ساتھ لکھوں تو تب بھی کم ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اے بختیار کاکی، جو تو نے کام میرے گنوائے ہیں نا وہ بڑے کام ہیں، بڑے کام ہیں، جو تو گن رہا ہے میرے کام، میں نے فلاں کام کیا فلاں کیا، وہ بڑے کام ہیں، یہ مجھے بتا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اللہ میرے یہ کام قبول کر لے گا؟ دیکھیے اندازہ کیجئے، 5 وقت کی ہم نماز پوری نہیں پڑھ سکتے، تو پھر بڑے اسی ذیلی خیال کرتے رہنے ہیں کہ اسی بڑی نماز پڑھنے ہیں، اسی جناب زکوٰۃ دینے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، اندازہ نہیں۔ جو آدمی کی 50 سال عشاء کے وضو کے ساتھ پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، اور دن کو مخلوق خدا کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہو، اس آدمی کے آخری ایام ایسے گزر رہے ہیں کہ دن و رات مسلسل زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اور ہر وقت شب و روز آپ کا رونے کے اندر گزر رہا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ اللہ میرے ان عمل کو پورا قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا کہ جتنا بھی عمل کر لو
جتنا بھی عمل کر لو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو اللہ کی مرضی ہے وہ تمہارا عمل قبول کرے یا نہ کرے۔ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے بھی آپ کے متعلق لکھا ہے، اور بڑا دلچسپ ایک واقعہ لکھا ہے خواجہ صاحب کے متعلق۔ اور آپ کا ایک نوکر تھا علامہ محمد اقبال کا، منشی خان اسے کہتے تھے، اس نے اس کو لکھا ہے، اور بعد میں لکھا جب علامہ اقبال صاحب فوت ہو گئے تو کسی نے پوچھا ان سے کہ بھئی کوئی راز کی بات بتا، علامہ اقبال کی کوئی راز کی بات بتا۔ اس نے کہا جی میں راز کی بات علامہ صاحب کی زندگی میں تو نہیں بتا سکا، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری یہ بات انہیں بتانی نہیں ہے، اور جب میں مر جاؤں تو بے شک بتا دینا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو علامہ اقبال نے مجھے اٹھایا تو 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا رات کا، تو مجھے کہنے لگے کہ یار جاؤ منشی خان کہیں سے لسی لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ یہ دور کی بات نہیں ہے علامہ اقبال، یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ لسی لے کے آؤ، تو 2:30-3 بجے لسی کا ملنا ناممکن سا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اب علامہ اقبال کا حکم ہے، آرڈر ہے، میرے مالک ہیں، میں ان کا غلام ہوں، نوکر ہوں، اور ہر لحاظ سے۔ تو میں نے نا برتن اٹھانے کے لیے کچن میں گیا تو کہنے لگے نہیں بھئی برتن میں تجھے خود دھو کے دیتا ہوں، تو جا کے لسی لے آ۔ برتن دھو کے دیا تو میں کہتے ہیں میں دروازے سے باہر نکلا، 2 قدم میں نے آگے رکھے تو جناب سامنے گلی کی نکڑ پر ایک کھوکھا ہے، اتھے ایک بابا بہ کے لسی پہ بناندا ہے۔ میں وہاں پر عرصہ دراز سے ڈیوٹی کر رہا ہوں، نہ کھوکھا دن کو مجھے نظر آیا کبھی، نہ ایسا بابا نظر آیا، اور میں لسی بھی جب میں پہنچا وہاں پر جا کر تو میں نے کہا جی لسی چاہیے، تو لسی انہوں نے دے دی مجھے۔ میں نے کہا پیسے کے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا علامہ اقبال کے ساتھ حساب چلتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ حساب چلتا، تو اپنی لسی لے کے جا۔ میں لسی لے کے آ گیا، حیران میں بڑا ہوا، لیکن میں نے لسی لا کر دی تو علامہ اقبال نے کہا جا بھائی اپنے کمرے میں جا کے سو جا، اب مہمان میرے جو ہیں نا ان کو لسی میں خود پلاؤں گا، اگر انہوں نے رہنا ہوا تو رہ جائیں گے، اگر جانا ہوا تو چلے جائیں گے، تو آرام کر۔ میں نے آرام نہ آیا کہ آج میں پوچھوں گا کہ بابا کون ہے، راتوں رات دکان کا قائم ہونا کہاں سے آ گیا ہے۔ تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر آوازیں سن رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ علامہ محمد اقبال اپنے مہمانوں کو الوداع کہہ رہے۔ میں جلدی سے اٹھا تو میری نظر پڑی جس آدمی پر، وہ علامہ اقبال کے ساتھ گلے مل رہے تھے۔ گلے مل کر جب وہ نکلے تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور میں کونڈی میں لگاتا ہوں، دروازہ میں بند کرتا ہوں۔ دروازہ بند کرنے کے بہانے میں ان کے پیچھے چلا تو پہلا قدم انہوں نے جو اٹھایا تو وہ گلی کے نکر پر پڑا، اور دوسرے قدم پر وہ غائب ہو گئے۔ میں کونڈی لگا کے واپس آیا اور قلندر لوہری کے قدموں میں گر گیا۔ کہا حضور یہ کون تھا جو آیا تھا، یہ کون ہستی تھی جو آئی تھی، اور وہ جو لسی دینے والی ہستی ہے وہ کون ہے؟ کہا بس تیرا کام جو تھا نا وہ ہو گیا، بس تجھے میں نے بتانا نہیں ہے، آرام کر جا کے۔ کہا میں نے اتنی ڈیوٹی کی ہے نا، آج اگر آپ بتائیں گے نہیں تو میں آپ کے قدموں سے اٹھنے والا نہیں ہوں، بتائیں گے تو میں جاؤں گا۔ علامہ محمد اقبال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ قلندر لوہری لو پڑے اور کہنے لگے منشی خان میں بتا دوں گا تمہیں، لیکن شرط میری یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ کہا حضور نہیں بتاؤں گا، وعدہ ہو گیا۔ کہا یار یہ جو بزرگ مجھے ملنے آئے تھے نا یہ خواجہ معین الدین چشتی تھے، اور وہ لسی والے جو تھے نا بابا، وہ جو لسی والے بابا تھے، وہ جو بابا جی لسی والے وہ کون تھے؟ راتوں رات دکان قائم ہو گئی۔ کہا وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تھے۔ تجھے ماجرا بتا دوں میں، اور یہ یاد رکھ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ وہ فیوز و برکات تھے کہ جن کو لینے کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ وہ ہستی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری
آپ کا نام حسن ہے اور 4 پشتوں کے بعد امام موسیٰ کاظم سے آپ ملتے ہیں، 11 پشتوں کے بعد حضرت علی سے ملتے ہیں۔ میں جو آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی دلچسپ بات ہے، وہ اس موضوع سے ہٹ کر تو نہیں ہے اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، جو نسب کے طور پر جتنا اعلیٰ ہوتا ہے نا، جس کا نسب جتنا حضور سے ملے گا، وہ تھوڑی محنت کر لے گا، زیادہ پھل مل جائے گا۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ جو وہ تھوڑی محنت کرے گا، زیادہ اس کو پھل ملے گا، اور جو نسب کے اعتبار سے حضور سے دور ہو، وہ زیادہ محنت کر کے اتنا پھل نہیں پا سکتا، یہ تھوڑی محنت کر کے زیادہ پھل پا لیتا ہے۔ اس کی میں مثال دینے لگا ہوں۔ حضور خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھنؤ شریف تشریف لے گئے پرانے وقتوں کے اندر۔ لکھنؤ بڑا اس وقت علمی مراکز تھے وہاں پر، اور ادب کی دنیا کا ایک منفرد شہر تھا لکھنؤ۔ آج بھی انڈیا کے اندر شہر موجود ہے لکھنؤ۔ آپ لکھنؤ کے اندر گئے، اپنے مریدین سے ملنے گئے، وعظ و تبلیغ کے لیے گئے، 1 مہینے کا وہاں پر آپ کا قیام تھا۔ جب آپ لکھنؤ میں پہنچے نا وہاں پر، تو وہاں کے جو علماء تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، ان کے درمیان میں کوئی ایک مسئلے کا جھگڑا چل رہا تھا آپس میں، بڑا شد و مت سے مناظرے ہو رہے تھے، بحث و مباحثے ہو رہے تھے، اور بڑا جناب 2 حصوں کے اندر قوم جو تھی وہ ڈیوائیڈ ہو چکی تھی۔ تو 1-2 آدمیوں نے آ کے عرض کی، حضور لکھنؤ کے اندر مولوی لڑ کے مر گئے ہیں آپس میں، اور وہ ایک مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ خوش قسمتی سے تشریف لائے ہیں تو ہمارے اس مسئلے کا حل تو کر دیں۔ پتہ ہے جڑا مولویوں کو مسئلہ حل نہ ہوئے وہ کہ درویش کر چھڑ دیں، درویش چھیتی کر جاتا ہے۔ مولوی سمجھ ذرا لیٹ آمدی مولوی نو، لیکن جو درویش ہوتا ہے پہلے وہ مولوی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے پورا، ان پڑھ درویش نہیں ہوتا وہ۔ بے علم نتواں خدا را شناست، بے علم جو ہوتا ہے نا وہ تو کچھ بھی نہیں، اس کو پہچان ہی نہیں ہوتی کسی کی۔ تو آپ نے پوچھا، خواجہ میرے علی نے پوچھا کہ کس بات کا جھگڑا ہے بھائی؟ جھگڑا یہ ہے، ادھے مولوی یہ گل آندے نے، گل سمجھ آ رہی جی؟ ادھے آندے نے کہ عالم دین جڑا ہے، عالم دین وہ افضل ہے یا ان پڑھ سید افضل ہے؟ عالم دین افضل ہے یا ان پڑھ؟ یہ بحث ہے۔ تو دونوں کی طرف سے بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں، تو گل کسے پاسے لگ دی۔ آپ نے فرمایا یارو جڑے بندے مناظرے والے نے نا، انہوں نے کل اتنے ڈیرے تے بلا لیا جے، تے کل اتنے بہ کے کریں گے۔ ایک جگہ پر حویلی میں اکٹھا کر لیا سب کو، دونوں طرف بیٹھ کے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عالم دین افضل ہے۔ کون افضل ہے؟ بے عالم دین کی بڑی فضیلت ہے، وہ افضل ہے، اور دوسرے کہہ رہے تھے نہیں، ان پڑھ جڑا سید ہے وہ افضل ہے۔ تو بحث ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا یار گل سنو، مسئلہ میں حل کروا دیتا ہوں آپ کا، تھوڑی دیر کے لیے میری ایک بات سنیں۔ ایک آدمی آپ مجھے دیں جو غیر سید ہو، کون ہو؟ تو ایک میں آپ کو سید زادہ دیتا ہوں۔ سید زادے نو تساں عالم بنانا ہے، تو جڑا بندہ ہے نا غیر سید، انہوں میں سید بناؤں گا۔ یہ سودا منظور جے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا چلو دوسرا سودا کر لیتے ہیں، ایک سید زادہ ان پڑھ مجھے دے دیں، میں اس کو عالم بناؤں گا، اور ایک غیر سید میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اسے سید بنا دیں۔ انہوں نے کہا یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اگر ایسا نہیں نہ ہو سکتا تو یہ اللہ کی عطا ہے، کیونکہ ان پڑھ سید عالم تو بن سکتا ہے، لیکن جو عالم ہے وہ سید نہیں بن سکتا۔ یہ فضیلت ہے قطعی، اور اللہ نے عطا کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، نہ تم دے سکتے ہو نہ لے سکتے ہو۔ ایک مفتی صاحب تھے ہمارے ملک کے اندر آج کل بھی، انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہوا ہے نا کہ جی ہم جو بے عمل سید ہے اس کا ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید کا ادب کرو، اگر وہ نیک ہے تو نیکی کی وجہ سے، اگر وہ گناہ گار ہے تو میری وجہ سے کر لو۔ رشتہ دار تو میرا ہی ہے نا، خون اس کا تو میرا ملتا ہے۔ تو نسب رسول جو ہے، خون رسول گناہوں سے ختم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جٹاں دا پتر اگر پیڑا کام کر دے تو تسی اپنی برادری چوں کڈ چھڑ دے انہوں۔
لو جی ہوں جٹ کوئی نہیں رہا، اے ان کو میار کوئی نہیں رہا، موچی کوئی نہیں رہا کیونکہ انہیں فلانا گناہ کیتا ہے، نہیں، گناہ کر کے بھی وہ چودھری ہی رہندا ہے، کیونکہ نسب جو گناہ ہے وہ نسب کو مٹاتا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ گناہ گار ہے نا تو حیا میرا کرو کہ میرا اس کے ساتھ نسب مل رہا ہے، اور اگر وہ تقوی والا ہے تو اس کے تقوی کا حیا کر لو، یہ ہے نسب۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔